أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمدللہ رب العالمین۔ اس موضوع کے تحت اس پہلو پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اور وہ 8 طرح کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں زکوٰۃ، وہ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس میں ایک تو پہلے جو 2 ہے وہ ہے فقیر اور مسکین۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو، کسی نے دے دیا تو اس نے کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکے پیٹ سو گیا۔ اس طرح کا جو شخص ہے وہ فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بقدر ضرورت مال تو ہو، وہ جاب بھی کر رہا ہو، اس کے پاس سیلری بھی آ رہی ہو، لیکن اس کی سیلری، اس کی تنخواہ جو ہے اس کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہو۔ جیسے اگر وہ 10,000 روپے مہینہ کما رہا ہے اور اس کا خرچہ 7,000 روپیہ ہے، کما رہا 10,000 ہے، کما رہا 7,000 ہے اور خرچہ 10,000 ہے، یعنی خرچہ زیادہ ہے، کمائی کم ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کو مسکین کہا گیا۔ اسی طرح پھر ایک فرمایا کہ جو اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کے کام میں لگتے ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر ایک مد وہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے۔ اگر وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا، وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں، اس نے قرضہ تو لے لیا لیکن اب ادا نہیں کر پا رہا، اتنی سیلری نہیں ہے، تو اس کے قرضہ ادا کرنے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی غلام ہے، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور ان کا جو آقا ہوتا تھا وہ بولتا تھا تو اتنا پیسہ مجھے دے دے، میں تو کو آزاد کر دوں گا، تو وہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو فی سبیل اللہ کہا گیا، تو فی سبیل اللہ میں وہ سب آتے ہیں جو دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی جہاد پہ جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو ارینج کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا آج کے دور میں جو دینی مدارس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دین کی خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک فرمایا کہ مسافر، کہ کوئی مسافر ہے، اپنے گھر میں تو مالدار تھا لیکن دوسرے شہر میں چلے گیا، اب وہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے، اس کو گھر جانے کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے فقیر اور مسکین، ہمیں اس کی تحقیق بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بس زکوٰۃ کی رقم نکالی، اپنے پاس رکھ لی، اور جو بھی ہم کو دکھا کہ فقیر ہے، غریب ہے، ہم نے اس کو دے دی، نہیں، بلکہ ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ یہ واقعی غریب ہے کہ نہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دوستوں میں اور اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی اگر ضرورت مند ہے تو زیادہ مستحق وہ ہے۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ باہر تو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے سگے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے لوگ مستحق، آپ ان کو نہیں دے رہے، تو پہلا مستحق وہ ہے، اور اس کے اندر ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، کہ آپ نے رشتہ داری کا خیال رکھا کہ بھائی ان کو ضرورت ہے۔ بس 2 رشتے ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ ہر جگہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ تمام رشتے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے، سگی بہن کو، سگی پھوپھی، سگے خالہ، ماموں، جتنے بھی رشتے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم اپنے سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے، اگرچہ وہ مستحق بھی ہے، لیکن ان کو برا لگے گا کہ بھائی ہم کو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، ہم کو اتنا ایسا سمجھتے ہو آپ، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو آپ کو زکوٰۃ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تم رکھو، آپ اس کو گفٹ بول کے، تحفہ بول کے دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پاس 10,000 روپے ہے، آپ رکھیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا لیجئے، عید کا موقع ہے، یا اپنے گھر میں کوئی مرمت ہے، مرمت کر لیجئے، یہ میری طرف سے، آپ زکوٰۃ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں آپ نیت کر لے کہ یہ میں نے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، آپ دل میں نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تو سگے رشتہ دار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سگے بھائی کو، سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کے، اور اس میں ڈبل ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا
सिला रहमी का सवाब, कि आपने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, आपने उनकी जरूरत को समझा, ये डबल सवाब है। तो ज़कात का नाम लेना भी जरूरी नहीं है, बल्कि आप गिफ्ट बोल के दे सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा जो मसरफ है वो भी बहुत अहम है। वो जो लोग दीन के काम में लगे हुए हैं, चाहे वो उलमा हो चाहे तलबा हो, वो दीन की खिदमत में लगे हुए हो, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक है तो इनको भी ज़कात देनी चाहिए। इसमें भी दोहरा अजर है, डबल सवाब है। एक तो ज़कात अदा करने का सवाब, और दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा है वो ज़कात का मुस्तहिक है, गरीब है, अब वो हाफिज बन रहा है, आलिम बन रहा है, अपने आप को फारिग कर रहा है, अब हम उसकी ज़कात से मदद कर रहे हैं, तो अगर वो हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, दीन की नशर व इशाअत का काम करेगा, दीन के अल्लाह के कलिमे को बुलंद करेगा, तो वो जो काम करेगा उसमें भी हमको सवाब मिलेगा, इसलिए कि हम उसके मददगार बने, हमने उसकी मदद की। लेकिन इसमें ये देख ले कि ज़कात का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मदरसों में ऐसी जगह पे ज़कात दे जहां पर सही इस्तेमाल हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे ज़कात ना दे, इसलिए कि आपकी ज़कात अदा नहीं होंगी। आप देख ले कि सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो दो मसरफ है इसमें डबल सवाब है। इसके अलावा एक मसरफ जो बताया गया कि कर्ज अदा करने के लिए, किसी ने कर्ज लिया अब अदा नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह गुलाम को छुड़ाने के लिए, इसी तरह कोई मुसाफिर है, वो अपने घर पे तो मालदार है लेकिन दूसरे शहर में आ गया, अब यहाँ उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये 8 तरह के लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं, इनको ज़कात दी जा सकती है।